دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بالکل. تو آپ کو سب سے پہلا یقین تو یہ مل جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ انعام کتنا بڑا ہے کہ اگر تم نے جو چیز تمہیں نہیں ملی, اب صبر کیا ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش کر رہے تھے اس میں چاہے وہ آپ مال کی حیثیت سے تھی, چاہے رشتوں کی حیثیت سے تھی, کوئی دنیاوی تھا یا عبادت میں تھا, آپ کو لگا کہ قبولیت نہیں ہوئی تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ صبر کا مطلب یہ کہ آپ نے اس یقین کے ساتھ وہاں پر ٹھہر جانا ہے کہ میرا رب بے شک بہترین عطا کرنے والا ہے اور وہ بہترین وقت میں دے گا. میں زندگی میں نے ایک بہت چھوٹا سا معمول بنایا ہوا ہے کہ جب بھی زندگی کوئی معمولات آتے ہیں تو میں ہمیشہ استخارے کا سہارا لیتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت انسان کو دے دی ہے کہ جب آپ استخارہ کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کوئی بھی معاملات ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیری رضا میں راضی ہوں, جو اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تو عطا کر دے گا, اور اگر نہیں ہے اور تو مجھے اس سے پیچھے کر لے گا, اور میں بے شک میں راضی ہوں اس پر. تو آپ نے صبر کر لیا کہ اگر آپ کو مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ملا تو آپ اس چیز پر صابر ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے, اور وہ یقین رکھیں کہ وہ بہترین ہوگا. اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت دفعہ آزمایا ہے اور بے شک میرے اللہ نے مجھے ہمیشہ بہترین عطا کیا ہے. اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس طرح کچھ لوگوں میں میرے خیال میں ایک بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے جب آپ رشتے کھوتے ہیں. وہ سب سے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے, اور اس چیز پہ صبر کرنا ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے. درست. لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اسی چیز کی نوید دیتا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو تو میں تمہیں بے شک بہترین عطا کرتا ہوں. وہاں انسان کی عقل تھوڑی سی اس وقت مفلوج ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ رشتہ میرا ماں باپ کا چلا گیا یا بہن بھائیوں میں سے یا اولاد میں سے یا آپ کے پیارے رشتوں میں سے بعض دفعہ کھو جاتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ماؤں کو یہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, اور ہم یا بہت ایسے شہداء ہوتے ہیں جن کی فیملیز کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. آپ ان ماؤں کو دیکھیں جن کے بچے ہمارے لیے اس وطن کے لیے قربان ہوتے ہیں. آپ کو یقین کریں کہ اس چیز کو اتنا آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ صبر کیا ہوتا ہے, ان سے دیکھیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا مقام آپ نے مل کیا, ہماری چھوٹی زندگی کی جو چھوٹے چھوٹے مقامات, چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں, ان میں بھی کوئی صبر ہے. جیسے آپ بطور ڈاکٹر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, اس وقت بھی آپ کوئی صبر کے حوالے سے مظاہرہ اس کا ہو سکتا ہے, پیشنس کا. میں اس کو تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ کروں گی. ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں کیونکہ ظاہر میرا اسکن سے ریلیٹڈ کام ہے, تو لوگ آتے ہیں اور ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ جی 3 دن میں اسکن گوری. صحیح. ٹھیک ہے, یہ وہ بے صبرے لوگوں کا حال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اسکن تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, پہلے وہ ریڈ ہوتی ہے پھر وہ بالکل بلیک ہو جاتی ہے. وہ انہوں نے صبر نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم ان کے آلٹرنیٹ میں جب ان کو میڈیسنز جو میڈیکیٹڈ دے رہے ہوتے ہیں, جو راستے دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پیشنس ریکوائرڈ ہے. ہم یہ لفظ وہ ہے ہم ڈاکٹر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر رکھنا ہے آپ نے. چاہے آپ ویٹ لاس پہ آتے ہیں, چاہے اسکن کے معاملات میں آتے ہیں, جب آپ صبر رکھتے ہیں اور مستقل مزاجی رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے بہترین ریزلٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں صبر چاہیے, چاہے وہ آپ کے علاج کے معاملات ہیں, چاہے آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتے ہیں, کچھ بھی ہے, چاہے رزق ہے, آپ کو صبر کی ضرورت ہے. زبردست, نہایت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا. اور